السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ وَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے ماں بہنوں، ابھی آپ کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت کیا ہوں۔ اس آیات کا ترجمہ کرنے سے پہلے آپ ہمیشہ صحت مند رہنے کے لیے، تندرست رہنے کے لیے، یہ پیارا پیارا کدو، اسے لوکھی بولتے ہیں، اسے پیارا پیارا کدو ہے۔ یہ کدو اگر انشاءاللہ آپ ہر دن کھائیں گے، ہر دن اس کا جوس بنا کے پئیں گے اور یہ کھائیں گے کدو، انشاءاللہ آپ ہمیشہ تندرست رہیں گے۔ دوستو بھائیوں، کیونکہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے اس نعمت کے اندر وہ خوبی رکھ دیے ہیں۔ دوستو بھائیوں، آج میں اس کے فائدے کچھ بتاتا چلوں میں۔ دوستو بھائیوں، اگر یہ ہمیشہ استعمال کریں گے، آپ کے کڈنیاں چھوٹے نہیں بنیں گے، کیونکہ کڈنی اور لیور سکڑ جاتا ہے۔ کڈنی اور لیور سکڑ گیا، چھوٹا ہو گیا، پھر لاکھوں روپے خرچہ کرنے سے بھی انسان بچنا ناممکن ہے۔ میرے دوستوں بھائیوں، اس لیے کڈنی اور لیور کی حفاظت کرو۔ اگر کڈنی اور لیور حفاظت ہونا ہے، اسے ہمیشہ استعمال کرو۔ اور دوسرا، یہ ہمیشہ استعمال کریں گے، آپ زیادہ گڈھے بھی نہیں بنیں گے۔ اگر کوئی آدمی گر گیا ہے، گڈھا ہوا ہے، اسے استعمال کرتے رہا تو نارمل ہو جائے گا۔ جتنا اللہ اسے بنانا چاہتا ہے لمبا، اتنا لمبا ہو جائے گا۔ کیونکہ بہت سے بچے گر جاتے ہیں، ان بچوں کو بھی اگر کھلاتے رہیں گے، وہ بچے بھی اونچے لمبے ہو جائیں گے، خوبصورت ہو جائیں گے۔ اس میں انشاءاللہ خوبصورت بھی بنیں گے، صحت مند بھی بنیں گے۔ دوستوں، شوگر نہیں آئے گا یہ ہمیشہ کھانے سے، اور ہمیشہ کھاؤ، شوگر بھی نارمل ہو جائے گا۔ اور بی پی کے لیے بہترین دوائی ہے۔ اگر آپ ہمیشہ استعمال کریں گے، آپ کی بی پی بھی کم اور زیادہ نہیں ہوتی، ہمیشہ کنٹرول میں رہتی ہے۔ میرے دوستوں بھائیوں، ایسے بے شمار فائدے ہیں یہ کدو میں۔ یہ کدو آپ کو ہمیشہ خوبصورت رکھے گا اللہ کے حکم سے۔ یہ کدو شوگر سے بچائے گا اللہ کے حکم سے۔ یہ کدو بی پی سے بچائے گا اللہ کے حکم سے۔ یہ کدو لیور کڈنیاں خراب ہونے سے بچائے گا اللہ کے حکم سے۔ میرے دوستوں، کیونکہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، شیطان یہاں تندرست رہنے کے لیے پسند نہیں کرتا۔ شیطان کی کوشش یہی ہے، اسے ہمیشہ بیمار بنا کر رکھوں۔ کیونکہ انسان ہمیشہ بیمار رہا، اب اسے انٹرسٹ نہیں ہوتا، جی نہیں چاہتا، اللہ کی بات سنیں گے، رسول کی بات سنیں گے، قرآن حدیث کی بات سنیں گے، اسے دل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ بیمار۔ کہاں کا اللہ، کہاں کا رسول، جاؤ جی ہم نہ مصیبت، ہماری مصیبت ہم نہ پڑے بول کو انسان انکار کر ڈالتا ہے۔ اس لیے دوستوں، شیطان سے بچنا ہے، صحت کو حاصل کرو، صحت مند رہیں گے، اللہ کے دائی بن کے زمین پر رہیں گے، خوش رہیں گے، ہمیشہ خوش، ہر ٹینشن سے بچ کو رہیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں بھائیوں، اللہ فرمایا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، میں آسان کرتا ہوں جو تو کوشش کرتا ہے میرے بندے، اللہ فرماتا ہے۔ میرے دوستوں، بندے کی کوشش ہونا، کوشش کیا ہونا؟ میں تندرست رہوں، میرے بیوی بچے تندرست رہیں، میرے ماں باپ تندرست رہیں، یہ انسان کی کوشش ہو۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں،
قو انفسکم واہلکم نارا، تو بھی جہنم کی آگ سے بچ جا، تیرے اہل و عیال کو یعنی تیرے گھر والوں کو، تیرے رشتہ داروں کو اس جہنم کی آگ سے بچا لے، تیرے بیوی بچوں کو سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ میرے دوستوں، جب انسان خود جہنم میں جلتے رہتا ہے، بیماری کے جہنم میں، دنیا کی جہنم میں بھی جلتا ہے، انسان بیمار ہوگا تو ہمیشہ یہاں بھی تڑپتے رہتا ہے، اور مر گا تو وہ جہنم میں جلتے رہتا ہے۔ اور بیماری کیسا ہوتا ہے؟ میرے دوستوں ذرا سوچ کو دیکھو، اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ سے محبت کریں گے یا آپ کا راستہ چلیں گے، آپ بتائے سو راستہ چلیں گے، میں ان سے محبت کروں گا، اللہ فرمایا۔ اور اللہ جسے محبت کرتا ہے، کیا ہمیشہ بیمار انہیں سر میں درد، کمر میں درد، گڑیا میں درد، پیٹ میں درد، شوگر، بی پی، ہارٹ، کیا ہمیشہ بیمار رہتا ہے؟ میرے دوستوں سوچ کے دیکھ لو، اللہ جسے محبت کرتا ہے انہیں دنیا میں بھی تندرست رہتا ہے، دنیا میں بھی خوش رہتا ہے، مرنے کے بعد جنت میں بھی وہ خوش رہتا ہے۔ یہ اللہ کے محبت کی نشانی۔ میرے دوستوں، آج بیماریاں خود ہمیں ہمارے ہاتھوں سے منگا لیا۔ اللہ کیا فرماتا قرآن میں؟ موت کو مخرور کیا ہوں، ایک سیکنڈ آگے بھی نہیں، ایک سیکنڈ پیچھے بھی نہیں۔ میرے دوستوں، اللہ 100 سال اس کا مخرور کر دیا وقت، مثال کے طور پر 100 سال اس کی عمر ہے، 100 سال کے بعد ایک سیکنڈ بھی اوپر جی نہیں سکتا، یاد رکھو۔ 100 سال کے اندر مر سکتا ہے، کیونکہ اللہ دوسری جگہ قرآن میں کیا فرمایا؟ تمہارے ہاتھوں سے تمہارا جان مت نکال لو گیا، تمہارے ہاتھوں سے تمہارا جان مت نکالو گیا اللہ۔ میرے دوستوں، انسان اپنے ہاتھوں سے اپنا جان نکال لیتا ہے، یہ انسان کی کم عقلی ہے۔ انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو نکال لیتا ہے، جیسے بیڑی سگریٹ پیا اور نشے کا بیڑا کھایا اور گٹکا رکھا، برانڈی پیا، گانجا پیا، افیم رکھا، یہ سب کر کو موت آنے سے پہلے مر جاتا ہے۔ اب کسی کا اسے پوچھ لو، اما باوا ہیں کیا؟ بات تو اما ہی باوا نہیں، اما ہی باوا نہیں، آپ کو 90% ملیں گے لوگ اما ہی باوا نہیں۔ باوا کی نہیں، اما کی ہی سو۔ اما بیڑیاں نہیں پھونکتے تھے، اما نشے کا بیڑا نہیں کھاتے تھے، اما گٹکا نہیں کھاتے تھے، اما شراب نہیں پیتے تھے۔ اس کے سے اما ہی باوا پورا کر کر کو سیٹی پھکو گئے۔ ہر جگہ یہی حالت ہے۔ میرے دوستوں، یاد رکھو، نہیں کھانے کی چیزاں کھائے، نہیں پینے کی چیزاں پیے، جلدی مر جاتی۔ اللہ خود فرمائے قرآن میں، تمہارے ہاتھوں سے تمہاری جان مت نکال لو گیا اللہ۔ میرے دوستوں، سوچ کو دیکھو، کیونکہ شیطان کھلا دشمن ہے۔ شیطان تمہارا حاکم نہیں۔ تمہیں نہیں پیتے کہ تو بیڑیاں ظلم سے نہیں پلاتا، تم نہیں پیتے کہ تو شراب ظلم سے نہیں پلاتا۔ شیطان خالی تم نہ پینے کی دعوت دیتا ہے، گندی چیز پینے کی دعوت دیتا ہے، گندی چیز کھانے کی دعوت دیتا ہے، گندی چیز دیکھنے کی دعوت دیتا ہے، گندے باتیں کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ میرے دوستوں، چوری کرنے کی دعوت دیتا ہے شیطان، زبردستی سے چوری نہیں کراتا تمہارے ہاتھ سے۔ اور شیطان جو ہے جھوٹ بولنے کی دعوت دیتا ہے، جھوٹ بولو بول کو۔ میرے دوستوں، اس لیے کل قیامت کے دن شیطان کا بھی انسان کا جھگڑا ہوتا ہے۔ مرنے قیامت کے دن بولتے ہیں، شیطان توت نہ مجھے گمراہ کریا سو، توت مجھے جہنم کو لے کے آیا اس کو۔ تو شیطان بولتا ہے، بے وقوف، میں تیرا حاکم نہیں تھا، میں تیرا حاکم نہیں تھا، زبردستی سے تجھے کوئی کام نہیں کراتا تھا، میں خالی تجھے دعوت دیتا، تو قبول کر لیتا۔ تجھے شراب کا دکان دکھانا میرا کام تھا، نشے کے بیڑے کا دکان دکھانا میرا کام تھا، گانجا افیم کا دکان دکھانا میرا کام تھا، تو اسے قبول کر لیتا تھا۔ میرے دوستوں، یاد رکھو، شیطان خود وہاں ایک شاعری بولتا ہے، یوں ہنسی آتی ہے حضرت انسان پر
लानत करे खुद, तोहमत रखे शैतान पर। अरे लानत तो तू लानती बना था। हाँ, मैं अल्लाह के सिवा किसी के सामने सर नहीं झुकाया था। तू लानती अल्लाह के सामने सर नहीं झुकाया वहां। मैं एक सजदे का इनकार कर को लानती बन गया। तू करोड़ों सजदियां का इनकार करया। तुझे एक दिन में 5 टाइम 50 टाइम तुझे सजदा करने का हुक्म था, बल्कि बेवकूफ, हाँ, तू करोड़ों सजदियां से इनकार करया अल्लाह के। हाँ, मैं वहां अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करया, अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पुकारया। मैं जहन्नम को जाने तैयार हो गया होगा, अल्लाह के सिवा दूसरे को अपना मालिक समझने में तैयार नहीं हुआ। तू अल्लाह के सिवा दूसरे को मालिक समझ गया। एक इंसान को उठा बैठा इंसान को पुकारने लगा, और उठा बैठा इंसान से भीख मांगने लगा, उठा बैठा इंसान को मुश्किल कुशा समझा। मेरे दोस्तों भाइयों, याद रखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत यहां इम्तिहान के लिए भेजा है। अल्लाह इम्तिहान के लिए भेजा है। ये देखना चाहता है मेरा बंदा पास होता है या फेल होता है। याद रखो, दुनिया में कुछ बंदे पास हो को क़यामत तक उनका नाम रोशन है। किसका? शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूबे सुबानी। आज देखो उनका नाम करोड़ों आदमी याद करती मेरे दोस्तों। हाँ, महबूबे सुबानी को उनका नाम क्या? शेख अब्दुल कादिर जिलानी। उनको खिताब क्या दिए? गौस। गौस के माने क्या मेरे दोस्तों? गौस के माने सारी मखलूक की सारी मखलूक को मदद करने वाला। याद रखो, सारी मखलूक को मदद करने वाला अल्लाह है। हाँ, इंसान नहीं हो सकता। फिर भी इंसान जोश में आको उनको एक लक़ब दे आले, गौस बोल को। फिर आजम। आजम के माने क्या? सबसे बड़ा, उससे बड़ा कोई नहीं। मेरे दोस्तों, सबसे बड़ा अल्लाह, इंसान सबसे बड़ा नहीं हो सकता। कितना बड़ा पैगंबर है तो भी उन सब अल्लाह से छोटे थे, बड़ा कोई नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों, लोग देख को जोश में आकर उनको मकाम दिया ले, आजम, गौसे आजम। अल्लाह अकबर। दस्तगीर। दस्तगीर के माने क्या? अपने हाथ से मखलूक को खिलाने वाला, अपने हाथ से मखलूक की हिफाजत करने वाला। मेरे दोस्तों, याद रखो, मखलूक को खिलाने वाला, मखलूक की हिफाजत करने वाला वो सिर्फ अल्लाह है। हमारे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह भी लोगों को आको यही तालीम दिए। मेरे दोस्तों, याद रखो, कोई पैगंबर नहीं बोले हमें गौस बोल को, कोई पैगंबर नहीं बोले हमें आजम बोल को, कोई पैगंबर नहीं बोले हमें दस्तगीर बोल को। मेरे दोस्तों, याद रखो, उनकी कुर्बानियां देख को लोग जोश में आकर उनको मकाम दिया ले, उनको नाम दिया ले। मेरे दोस्तों, याद रखो, इस तरह तुम भी अच्छे काम करो, बुराई से बचो, यहां भी तुम्हारा नाम होगा। हाँ, वहां भी सातों आसमानों में तुम्हारा नाम होगा। यहां भी मखलूक भी तुम्हें मोहब्बत करेगी, जैसे पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह को मोहब्बत कर रही, जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत कर रही, जैसे अबू बकर सिद्दीक, उमर, उस्मान, अली रजी अल्लाह अन्हु को मोहब्बत कर रही, क़यामत तक मोहब्बत करेंगे। मिंबर के ऊपर उनका नाम लिया जा रहा है कि उन्होंने सब भी यहां अपनी हिफाजत कर ले को, फिर दूसरों की हिफाजत करे बोल को, अपने आप को तंदुरुस्त रख ले को, दूसरों को तंदुरुस्ती बांटे बोल को। आज हमारी हालत क्या मेरे दोस्तों? हमें सबके ऊपर टेंशन हो गए। हाँ, हर घर में बाप बेटे बच्चों के आपसे टेंशन होगा कि बीड़िया फूक फूक को, शराब पी पी को, गांजे खा खा को, अफीम के बीड़े खा खा को। मेरे दोस्तों, 50 साल की उम्र में 100 साल का खोखला बन को बैठ का घर में, जोरू बेदार, बच्चे बेदार। हाँ मेरे दोस्तों, आज हर घर की ये हालत है। बाप बच्चों को मुसीबत बन गए, इसी तरह ये बच्चे उनके बच्चों को भी मुसीबत बन जाती कि वो इन्हों भी जवानी में खूब पीना खाना गंदे चीजा, पूरी जवानी गारत कर ले को 50 साल में बुढ़े हो गए। फिर इनके बच्चे इनको थूकते रहते, ये बेवर्सी बुढ़ा मरता नहीं ना भाई,
یہ بیورسی بڈھا کب مرتا ہے بول کو کہ وہ اس کے باپ کو انہیں بول کر ہوتا ہے، پھر اس کا بیٹا اسے بولنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں یہاں بھی بچو برائی سے، یہاں بھی خوش رہیں گے، مرنے کے بعد جنت میں بھی خوش رہیں گے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کیا؟ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، تو کوشش کر میرے بندے، میں آسان کرتا ہوں۔ اگر تو برائی کچھ کوشش کرتا رہا، وہ برائی کچھ آسان کر کو، وہ برائی میں تو ہلاک ہو جانا، ایسا کرے ہوتا اللہ۔ اگر نہیں تو اچھائی کو کوشش کرتا رہا، کیا میں صحت مند رہنا، میں خوبصورت رہنا، اور میں قرآن حدیث کو سمجھنا، میں دنیا کو سمجھانا، میں اللہ کا دائی بننا، میں اللہ کا سپاہی بننا، اگر یہ ارمان کریا اللہ اسے آسان کر ڈالتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اچھی نیت کرو، کیونکہ جب آئینہ دیکھتے ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا سکھا کو ہی، وہ دعا کیا؟ اے اللہ جتنی اچھی میری صورت بنایا ہے، اتنی اچھی میری سیرت بھی بنا۔ میرے دوستوں یہ دعا کرنا، آج ہم نہ نیت ہے تو ہمیں دعا کرتی، سینے پہ ہاتھ رکھو، بولو ہاں ہزاروں سال تمہیں آئینہ دیکھے، کیا کبھی ایک بار تو بھی تمہیں پوچھے اے اللہ میری کتنی اچھی صورت بنایا ہے، مجھے اتنی اچھی میری سیرت بنا ڈال؟ کب تو پوچھے نہیں، کیوں؟ نیت نہیں ہے اچھے بننے کی۔ اس لیے اچھے بنو، موت آنے سے پہلے اچھے بنو۔ اگر اچھے بننا ہے اچھائی کا استعمال کرو، یہ سب اچھے چیزاں تمہیں بھی استعمال کرو، تمہارے بیوی بچوں کو استعمال کراؤ، تمہارے ماں باپ کو استعمال کراؤ، تمہیں بھی اچھے رہتی، تمہارے ماں باپ اچھے رہتی، تمہارے گھر میں سب بھی صحت مند ہو کو اچھے رہتی، یہاں بھی اچھے رہتی، جنت میں بھی تمہیں ماں باپ بیوی بچے مل کو جنت میں بھی اچھے رہتی۔ میرے دوستوں یہ بیان آپ کے دل کو لگا ہے، شیئر کرو، لائک کرو، دوسروں کے واٹس ایپ میں ڈالتے رہو۔ باغ سلامت ہے، پھول کھلتے رہیں گے، تمہاری میری زندگی سلامت ہے۔ انشاءاللہ شام میں یا کل صبح میں پھر ملتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔